السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج 25 دسمبر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تہوار کہیں تو کرسمس آج منایا جا رہا ہے، لیکن آج پاکستانیوں کے لیے یہ دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، جو پاکستان کے بانی ہیں۔ ویسے تو میاں نواز شریف کا بھی آج ہی یوم پیدائش 25 دسمبر ہی ہے۔ پاکستان کو بنے قریب 72 سال ہو گئی ہے، 73واں سال شاید جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک حیرت انگیز بات آپ دیکھیں کہ ان 72 سالوں میں مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں رہی ہم نے کتنے حکمرانوں کا کے درشن دیدارے کیے ہیں، کن کن حکمرانوں نے ہمیں کن کن نوازشوں سے نوازا، ہمیں کس طرح ایک قوم سے ہجوم کی شکل میں تبدیل کیا، پھر بھیڑوں کا ریوڑ بنا دیا اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے انہوں نے چرواہوں کی طرح ہمیں چرایا، بھگایا اور عید تہوار پہ ہماری گردنوں پہ چھرا بھی پھیرا۔ ایک ڈکٹیٹر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور جو کچھ آپ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس کے نمائندے جنرل ایوب خان کا دور حکومت ایسا ہے جس میں معاشی طور پہ پاکستان قریباً جاپان کے برابر جا رہا تھا جب تک وہ زندہ رہا۔ جتنے آج ڈیموں سے ہمیں پانی کے 2 گھونٹ میسر ہیں، یہ اسی کی مہربانی سے بنے۔ جو انڈسٹریل ایریا اس نے قائم کیے تھے، اللہ کے فضل سے ان میں کمی ہوئی ہے، اضافہ کوئی نہیں ہوا۔ جو سڑکیں مڑکیں کچھ اس نے بنا دی تھیں، انفراسٹرکچر کا تھوڑا بہت اس نے شروع کیا تھا، وہ بعد میں جو انفراسٹرکچر ہمیں بعد میں ملا ہے وہ سب کمیشن بیسڈ، کک بیکس بیسڈ اور کرپشن کے نظام کے تحت ہی ملا ہے۔ جینون نظام کے تحت خدا کی پناہ میں کچھ نہیں ملا۔ قائد اعظم تیری عظمت کو سلام۔ آپ نے جو بات 1940 میں کہی تھی، جس 2 قومی نظریے کی بات آپ نے کی تھی، آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی آج اس کو تسلیم کیا۔ آج شیخ عبداللہ کا بیٹا، اس کا پوتا، محبوبہ مفتی اور بھارت کا ہر قابل ذکر مسلمان لیڈر چیخ چیخ کے آپ کی اس عظمت کو سلام کر رہا ہے، آپ کے حقائق کا ادراک کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا تھا۔ آپ کا 2 قومی نظریہ بالکل ٹھیک تھا۔ آپ کے سچ کو، آپ کے کردار کی عظمت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ ہم احسان فراموش ہونے نہیں۔ ہم نے تو آپ کو وہ ایمبولنس دی تھی جو ایئرپورٹ سے راستے میں آتے ہوئے خراب ہو گئی۔ ہم نے تو چن چن کر آپ کے احسانات کو رد کیا۔ ہم نے آپ کے ایک ایک احسان کا بدلہ نمک حرامی کی صورت میں آپ کو دیا۔ ہم نے آپ کا دیا ہوا پاکستان 2 لخت کر دیا۔ ہم نے آپ کی اس پیاری بہن کو جسے آپ اپنی ساتھی کہتے تھے، جو آپ کے مشن کی ساتھی تھی، جو آپ کے ایک ایک پل ساتھ رہنے والی تھی، ہم نے اس فاطمہ جناح کو، اس عظیم خاتون کو بھارت کی ایجنٹ قرار دیا۔ ہم نے اس کو
اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ آپ کی طرح ان کی موت بھی مشکوک بن گئی۔ ہم نے رسوا کیا آپ کو، آپ کے نام کو، آپ کے خاندان کو۔ یہاں جو 2 ٹکے کے یہ تھانے دار لگتے ہیں، یہ جو ہمارے موری ممبر بنتے ہیں، یہ جو ہمارے علاقوں کے مارکیٹوں کے چیئرمین بنتے ہیں، یہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے بنتے ہیں، یہ ایک سیزن میں اتنے پیسے کماتے ہیں، ان کی 10 نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں، اور آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں کراچی میں رسوا ہو رہے ہیں۔ ان کو تو نام کو بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا، جبکہ آپ اپنے دور کے دنیا کے امیر ترین بیرسٹر تھے۔ آپ بھارت میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والے بیرسٹر تھے۔ افسوس ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں۔ ہم نے اس مملکت خدا داد اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے علاوہ دنیا کا ہر گندا اور غلیظ اور بدترین نظام زندگی جو ہے نافذ کیا۔ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، ہم نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم بہت سیانے ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس نظریاتی مملکت کو، آپ کے نظریات کو اتنا گہرا گڑھا کھود کے دفن کیا جہاں سے وہ اب کبھی باہر بھی نہیں آ سکتے۔ اس کے نتائج بھی بھگتے، لیکن ہم مانتے نہیں۔ ہم ایسے بد فطرت بد خصلت لوگ ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مجھے علامہ اقبال کے شکوے کی چند لائنیں آپ کی حضور نظر کرنے کے لیے یاد آ رہی ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ افسوس افسوس آپ کے جو نظریاتی ساتھی تھے، ہم نے ان کو چن چن کے مار دیا، چن چن کے مار دیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا۔ جن لوگوں نے آپ کے نظریات کا علم اٹھایا، ہم نے ان کو زندہ درگور کر دیا۔ ہم احسان فراموش تھے۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو، اگر آپ سچ کے اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنی رائے سے نوازیں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔